کی، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، ساری نعمتیں تمہارے لیے. لیکن اگر کوئی میرے آقا کو انسان نہ مانے تو وہ بھی ہمارے عقیدے سے، جی میرے آقا انسان تھے لیکن اللہ کا ایسا نور تھے جو بشریت، انسانیت کے پردے میں جلوہ فرما تھے. اس کے پیچھے بھی بڑی لمبی بحث ہے کہ کیوں انسان تھے. اللہ فرشتوں کی طرح، ملائکہ کی طرح نور بھی اللہ پیدا فرما سکتا تھا، لیکن کیوں انسان تھے اس پہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میرے آقا انسان تھے تو ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے. میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ نے نعمتیں عطا کی. بھئی مولانا خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ اللہ نے نعمتیں عطا کی. جب میرے آقا آ گئے، جب ظاہری طور پر، صرف جسمانی طور پر میرے آقا دنیا سے چلے گئے، اللہ نے کسی نعمت کو ہم سے لیا؟ وہ ساری نعمتیں اب بھی موجود ہیں. کہیں آپ نے سنا ہو کہ لڑکی کو رسماً زندہ دفن کیا جاتا ہو؟ کوئی جاہل اس قسم کی حرکت کر دے تو وہ الگ بات ہے. رسماً کہیں آپ نے سنا ہو لڑکیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں؟ آپ نے یہ سنا ہو قرآن کریم ختم ہو گیا، اڑ گیا؟ آپ نے یہ سنا ہو حفاظ کرام بننا بند ہو گئے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصولی بات تو یہ ہے، اصولی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور وہ ہمارے آنے پر بڑا اہتمام کرے، اور جب ہم اٹھ کر جائیں تو وہ اہتمام سمیٹ کر رکھ دے. یہی ہوتا ہے. ابھی صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیوں ملاد کر رہے ہو بھائی؟ اہتمام اصولاً تو یہی ہوتا ہے. ہم مہمان بن کر گئے، اس نے بڑی اچھی چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد کھانا کھلایا، سب کچھ کیا. جب مہمان اٹھ کر چلے گئے، اب اس نے چادر سمیٹ دی، اور چادر سمیٹنے کے بعد رکھ دی. ختم ہو گیا مسئلہ. اب حضور آئے، حضور آئے، اللہ نے اہتمام کیا، اللہ نے اہتمام کیا، لڑکیوں کا زندہ دفن کیا جانا بند ہوا، اور ساری نعمتیں اللہ نے اہتمام کیا. اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا آپ کے عقیدے کے مطابق کہ حضور تو چلے گئے، جب حضور چلے گئے تو پھر آپ قرآن کون سا پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ کی ماں بیٹی اب تک زندہ کیوں ہیں؟ جب حضور چلے گئے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں یہ ساری چیزیں ملی حضور کے صدقے تھیں؟ تو لب لباب خلاصہ یہ ہوا مولانا ہم خوشی اسی لیے منا رہے ہیں، حضور آئے تو تھے، اس بات کی تو دلیل موجود ہے، قرآن ملا، خود رب ہونا ظاہر ہوا، بیٹیاں دفن ہونا بند ہو گئیں، یہ تو دلیلیں موجود ہیں. حضور آئے تھے لیکن حضور چلے گئے، یہ دلیل موجود نہیں ہے. اگر حضور چلے جاتے تو یقیناً دنیا سے یہ ساری نعمتیں بھی اٹھا لی جاتی. تو ہم میلاد اس لیے منا رہے ہیں. تم کہتے ہو حضور چلے گئے، ہمارے لیے تو حضور اب بھی موجود ہیں. مسئلہ سمجھ آیا؟ میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو حدیث سناؤں گا اور کہوں گا یہ یاد کرو. حدیث کا نام بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا، کتاب کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. میں نے آیت پڑھی ابھی خطبے میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. حافظوں کے علاوہ بتاؤ کس کو یاد ہو گئی؟ اب آپ کا گریبان پکڑے گا، کہاں لکھا ہے میلاد کرنا؟ وہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا. ایک رکشے میں ایک صاحب بیٹھے اور رکشے میں نا بڑے دھاگے اور تصویریں اور یا اللہ یا رسول اللہ یہ سب لکھا ہوا تھا. اب وہ صاحب بیٹھے، کہاں لکھا ہے یا رسول اللہ کہنا؟ یہ جو تعویذ لٹکائے کہاں لکھا ہے؟ شرک ہے، آپ دلیل دیں. رکشے والے نے بولا مولانا مجھے دلیلیں آتی تو میں آپ کی جگہ ہوتا اور آپ میری جگہ رکشہ چلا رہے ہوتے. میں آپ کی جگہ ہوتا اور آپ میری جگہ رکشہ چلا رہے ہوتے. تو مسئلہ ہی یہ ہے، کبھی ہمارے گلے نہیں لگیں گے. پتہ ہے ان کو
کہ یار میلاد مصطفیٰ ان کے اپنے بڑوں نے کی ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن بس ایک نیا وہ کہتے ہیں نا چسکے لینے کے لیے کسی نے کہا کتا حلال ہے، کسی نے کیا کہا؟ کتا حلال ہے، سستی شہرت، کہا کتا حلال ہے، کتا حلال ہے، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کتا حلال ہے، ساری دنیا میں ڈنکے بج گئے۔ بھائی ایک مولوی صاحب آئے کہہ رہے ہیں کتا حلال ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ثبوت دے سکتا ہوں، دلیلیں ہیں، کتا حلال ہے۔ اب ساری بھائی لوگ آ گئے، علماء کو بلا لے، بادشاہ نے بولا سارے علماء کو بلاؤ، لائف مناظرہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ جب مناظرے کے لیے بیٹھے بولا اگر جان جا رہی ہے تو کتا حلال ہے، جان جا رہی ہو تو۔ اب سارے مولوی کہہ رہے ہیں یار ہمارے ذہن میں تو یہ بات آئی نہیں۔ اب کیا ہوا، وہ جو مولانا تھے وہ اپنے آپ سستی شہرت مشہور ہو گئے، وہ بھائی وہ ان کی شہرت چلی گئی، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ بھی ایک مولانا ہے۔ تو یہ چکر ہوتے ہیں، ہر کسی کا گلا پکڑ کے کہاں لکھا ہے میلاد کرنا؟ یہ تم لائٹیں لگا رہے ہو، کسی صحابی نے لگائی تھی؟ بے گدھے، صحابہ کے دور میں بجلی نہیں تھی تو لائٹیں تیرا باپ بنا تھا؟ صحابی نے لائٹیں لگائی تھی؟ یعنی بے تکے سوالات، عجیب و غریب۔ پھر آپ ان سے کہیں، ان سے آپ کہہ دیں کہ دیکھیں آج فیصلہ کرتے ہیں، دو ٹوک بات، جو صحابہ نے کیا تھا وہی کریں گے، جو صحابہ نے کیا تھا وہی کریں گے، صحابہ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہو، یہ حقیقت ہے بھائی، جو صحابہ نے کیا وہی ہونا چاہیے۔ تب ان کا ہاتھ پکڑو، بولے چل گھوڑے پہ بیٹھ، سمندر جا رہے، سمندر میں گھوڑے ڈالنے، سمندر میں گھوڑے ڈالنے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دشت تو دشت، صحرا بھی نہ، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ نے کیا تھا، سمندر میں گھوڑے، حضرت خالد بن ولید کی صدارت میں سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، چل بھائی کر کے دکھاؤ۔ جو صحابہ نے کیا تھا وہی کرنا ہے نا، تو کر کے دکھاؤ۔ اچھا نہیں کر سکتے، ابھی تو جدت، جواب دیں گے۔ دیکھیے امام صاحب جدت آ گئی ہے، زمانہ تبدیل ہو گیا۔ میں تو بے وقوف، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں جدت آ گئی ہے، زمانہ تبدیل ہو گیا۔ حضور کا میلاد ہے، صحابہ نے اپنے انداز میں منایا تھا، ہاتھوں میں تلواریں تھی اور تلواریں اٹھا کر کہتے تھے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا میلاد اس انداز میں منائیں گے کہ آپ پر جان قربان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس وہ جنگیں اور وہ تلواریں تو نہیں ہیں، یہ لائٹیں ہیں، یہ لائٹیں لگا کر کہہ رہے ہیں فدا کا امی بابی یا رسول اللہ۔ جدت آ گئی، تمہارے کام کے لیے جدت اور ہمارے کام کے لیے بدعت، کیا بات ہے؟ جو کرو خود تو جدت۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے، سنیے صحیح حدیث مبارکہ، یہ جو آپ جس فرش پر بیٹھے ہیں نا، یہ مسجد کا فرش ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی مسجدوں کو پلستر بھی نہیں کرنا، آپ تو ماربل پہ بیٹھے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی مسجدوں کو پلستر تک بھی نہ کرنا، گارے کے الفاظ ہیں، اس وقت گارا ہوتا تھا، گارے سے پلستر کیا جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی مسجدوں کو پلستر بھی مت کرنا، گارا بھی مت لگانا، آپ ماربل پہ بیٹھے۔ امام صاحب جدت ہے، لوگوں کے گھر پکے ہو گئے، لوگوں کے گھر پکے ہو گئے، اگر مسجدیں بھی کچی ہوں گی تو لوگوں کا دل نہیں لگے گا۔ تو ہم نے بھی تو یہ کہا بے گدھے، یہی جدت تو ہم بھی لائے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں روشنیاں ہوں اور ہم روشنیاں نہ کریں، لوگ گھر پر بیٹھ کر پنکھوں کے نیچے آرام کر رہے ہوں اور ہم ان کو اٹھا کر کے بلوا لیں، آؤ میلاد مصطفیٰ ہے، اور پنکھے بھی بند کر دیں، لائٹیں بھی بند کر دیں، اور لائٹیں پنکھے بند کرنے کے بعد پھر بولیں لگاؤ نعرہ سرکار کی آمد مرحبا۔ تو جیسے تیرے لوگوں کا دل اکتا رہا ہے، ہمارے بھی لوگوں کا اکتا سکتا ہے۔ بھائی جدت ہے، اپنے کام جدت ہے اور ہمارے کام کیا ہے؟ یار عجیب بات ہے، جو تم کرو وہ جدت۔ اسپیکر پہ اذان کسی صحابی نے دی تھی؟ بولے جی بھائی کسی صحابی نے اسپیکر پہ اذان دی ہے؟ نہیں مولانا، جدت ہے، جدت ہے۔ اچھا اب پھر نیا
آپ کو سمجھانے کے لیے ساری باتیں. میلاد کیوں کرتے ہیں؟ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ نہیں امام صاحب کیا کریں؟ میلاد، ولادت، یہ لفظ کسی صحابی کی زبان سے نکلا ہے. یہ لفظ کسی صحابی کی زبان سے نکلا ہے، اور اس لفظ کے سننے پر میرے آقا نے کوئی آگے بات بڑھائی ہے تو ہاں جی جناب. المستدرک للصحیحین کتاب کا نام ہے. صحیحین، دو صحیح کتابوں کی جمع، دو صحیح کتابوں کی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. حضرت عباس حضور کے چچا. کون؟ آج بھی اگر کسی کا بھتیجا، بھانجا، بیٹا وغیرہ پیدا ہو، طالب علم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہے نا، تو حضور کے چچا ہیں، آپ تشریف لائیں. یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، سنانا چاہتا ہوں، سنا دوں؟ میرے آقا نے فرمایا جی چچا عباس سنائیے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یہ جو حضرت عباس نے کہا، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت عباس نے جو کہا اس کا ترجمہ یہ ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے.